بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزوں اور بھائیوں، کل تو بیان نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے احباب میں سے ایک ساتھی ہیں، ان کی درخواست ہے کہ ان دو باتوں پر اور کئی مرتبہ خط بھی لکھ چکے ہیں، ایک زبان کی حفاظت ہے اور ایک اسی طرح غصے کا معاملہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں واقعہ یہ ہے کہ ہر گھر میں، معاشرے میں، لوگوں میں اختلافات اور بہت سارے جھگڑے، لڑائیاں، اس میں زبان کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اور پھر جو غصے کی آدمی کی طبیعت ہوتی ہے تو وہ غصے میں کچھ بھی کہہ بیٹھتا ہے۔ کتنی طلاقیں دنیا میں ہو رہی ہے کہ بعد میں پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں غصے میں ہو گئی۔ مجھ کو بھی ایک دن فون آیا کہ جی وہ مقصد تو نہیں تھا، ارادہ تو نہیں تھا، بس اس نے کچھ اس طرح کیا تو میں نے غصے میں کر لیا۔ تو بہرحال میں نے اس کو کہا، بھائی بندوق کی گولی غصے میں چلاؤ گے اور کسی کو سامنے لگ گئی تو یہ تو نہیں کہو گے کہ وہ تو غلطی سے تھی، اس لیے جان تو جائے گی۔ اس لیے اب کیا ہوتا ہے کہنے سے، اس لیے بہرحال چند ضروری باتیں میرے بھائیو سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہاں جنت کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ نے جنت کو تیار کیا، اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی اور آلریڈی موجود ہے۔ تو کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جی ہاں، جو سرا و ذرہ، خوشحالی میں اور تنگ حالی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ایک تو ان کے اندر یہ خوبی ہے، اور والکاظمین الغیظ، اسی طرح لوگوں کو غصہ پینے والے ہیں۔ قزم فم القربہ، پہلے زمانے میں مشک ہوتی تھی، اس میں پانی بھرتے تھے، تو پانی جس مشک میں بھرا ہوا ہو اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے، یہ عربی کا لفظ ہے، بہت زبردست تعبیر ہے میرے عزیزو۔ اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا والعادمین الغیظ کے جو غصے کو ختم کیے ہوئے ہو، نہیں، غصہ آئے، یہ تو انسانی فطرت ہے، آئے گا، لیکن غصہ آنے کے بعد اس پر کنٹرول کر لینا، یہ ہے کمال کی بات۔ غصہ آیا لیکن پھر فوراً سوچ لیا گیا، یار میں کتنے کام ایسے کرتا ہوں، اوئے ہوئے، ہم میرے بھائیوں کتنے کام صبح سے شام تک اور زندگی میں ایسے کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو اگر غصہ آ کے ہم سے سزا و عذاب دینے پہ آ جائیں تو کب سے ختم ہو جائے۔ یہ سوچنا چاہیے باقاعدہ، یہ اس کے علاجوں میں سے ایک علاج ہے، بندہ یہ سوچے کہ مجھے ذرا سی بات میں غصہ آیا اور میں تیڑ پھیڑ کر کے بالکل اس کو ہلاک کرنا اور انتقام و بدلہ لینا چاہتا ہوں، اگر اللہ عز و جل اس طرح سے لینے لگے تو، اس لیے کاظمین الغیظ، اللہ والوں کے یہاں، مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کے یہاں یہ اس قسم کی جو صفات ہے اس میں امالہ کرایا جاتا ہے، امالہ، یعنی اب غصہ آئے گا، بری چیزوں پہ آئے گا، اور ایسی جگہوں میں آئے گا جہاں ضرورت ہے وہاں اس کا اظہار بھی ہوگا۔ میدان جہاد میں ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، جی کفار مقابلے پر ہیں، ضرورت ہے غصے کی، آئے گا۔ بہرحال اس لیے سمجھو میرے بھائیو، جنت میں اگر جانا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ اب اگر کوئی جی شیر کا شیر اور ہاتھی کا ہاتھی سامنے ہے تو تب تو غصہ سبھی پی لیتے ہیں، میرے عزیزو، میرے بھائیو، کمال کی بات یہ ہے کہ آپ بدلہ لے بھی سکتے ہو، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مستقل الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، غصے کو پی لے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو نافذ کرے، مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں لے رہا ہے۔ دعاه اللہ سبحانہ على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العین ما شاء، اللہ عز و جل اس کو بلائیں گے قیامت کے دن کہ یہ اتنی حور عین ہے جو تم چاہو چھانٹ لو۔ ابھی تو بظاہر یہ لگتا ہے یہ کیا نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اس کے لیے پوری دنیا میں آج انہی چیزوں کے لیے بڑی بڑی جنگیں جو ہو رہی ہے، اگر گہرائی میں جاؤ گے تو یہی عورتوں کے حسن اور خوبصورتی کے معاملات ہے۔ بہرحال
بھائیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی روحانی غذا دی میرے پیارو، اور ایسے نسخے دیے ہیں شفا کے کہ یا رب کمال ہے. یعنی ایک روایت میں ہے من کف غضبہ، جو اپنے غصے کو روک لے گا، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اپنے غصے کو روکے دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا غصہ اور عذاب اس سے ہٹا لیں گے. اے وہ بھائیوں بہنوں جو گھروں میں لڑ رہے ہو اور رات دن ایک دوسرے کا جینا بھاری کر رکھا ہے، اور دوستوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں اور کاروبار اور پیشوں میں، مت لڑو، مت جھگڑو. غصے کی بات ہے، بات کہو لیکن نرمی کے ساتھ کہو، محبت کے ساتھ کہو. قرآن آئے ہے قرآن کی تعلیم. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. تم اچھی طرح سے پیش آؤ، اچھے انداز سے جواب دو جی، تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ تیرے اور اس کے درمیان جس میں عداوت و دشمنی ہے وہ جگری دوست ہوگا. اللہ اکبر. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. بخاری شریف میں روایت ہے. کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں فی قولہ تعالی ادفع باللتی ہی احسن، کیا فرمایا؟ الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة. سبحان اللہ، کیا مذہب ہے. اس پر عمل کرنے والے پیدا ہو جائیں تو معاشرہ ایسا ہو جائے گا جیسے جنت کا مزہ آئے گا. فرمایا نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھے انداز سے جواب دینا کیا ہے؟ سامنے والے کی طرف سے ایسی ناگوار باتیں ہوئی کہ غصہ آیا، بکواس کر رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، بالکل خلاف حقیقت الزامات لگا رہا ہے، ایسے جملے بول رہا ہے کہ توہین کر رہا ہے. آئے ہائے ہائے، ادھر غصہ جوش میں ہے لیکن پی رہا ہے. اللہ اکبر. والعفو عند الاساءہ، برا سلوک ہے اس کی طرف سے جی، روزانہ پریشان کرتا ہے مگر یہ معاف کیے جا رہا ہے. تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ. جب وہ ایسا کریں گے اللہ عز و جل ان کی حفاظت بھی کریں گے، اور ان کے دشمن کو ان کے لیے تابع کر دیں گے، جھکا دیں گے. اور نتیجتاً وہ جو مضمون حدیث شریف میں آیا، ہے میرے عزیزوں، کون سا؟ وہ قرآن کریم میں جو آیا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جی، جگری دوست بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور صحابہ کرام کی اس قسم کی جو باتیں ہیں گویا کہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جی، یہ سب غذا ہے روح کی اور شفا ہے امراض کے لیے. ایک روایت میں فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل اس کو خصوصی اپنی رحمت میں لے لیں گے اور گھیر لیں گے، خصوصی اپنی رحمت کے سائے کے اندر اس کو کر لیں گے. جی ہاں، 3 من کن فیہ آواہ اللہ فی کنفہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا پردہ اس پر ڈالیں گے اور اس کو اپنی محبت میں شامل داخل کر لیں گے. من اذا اعطی شکر، جب جسے کچھ دیا جائے تو وہ شکر ادا کرے. وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قدرت ہے بدلہ لینے کی، لے سکتا ہے، سب کچھ ہے، اسباب سارے بظاہر ہیں، لے گا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا سامنے والا. ارے میاں چھوڑو درگزر کرو. میں نے غصے پہ کتاب لکھی ہے اور غالباً 4-6 مہینے پہلے بھیجی بھی تھی. ہم نے اس پر اپنے خانقاہ کا جو نمبر ہے جس پر بیانات جاتے ہیں تو اس پر بھیجی بھی تھی. میرے بھائیوں، پڑھا کرو اس قسم کی چیزوں کو. ایک چھوٹا سا رسالہ غصے پر تیار کیا، بھیجا. اس میں نے یہ بات لکھی تھی کہ حکیم علوم بطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا واقعہ لکھا کہ نمک تیز ہونے پر جب معاف کر دیا تھا، مرنے کے بعد جب وہ پہنچا ہے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچا، فرمایا کیا عمل؟ کوئی خاص عمل نہیں، تو نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا. ارے معاف کرنا تو میری صفت ہے، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا. میاں کیا بگاڑ لیں گے یہ؟ میں کہا کرتا ہوں، دیکھو غور سے سمجھنا اس بات کو سمجھنے کی ہے. جب کسی کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آئی اور ہمیں غصہ آیا اور ہم جی چاہ رہا ہے کہ اس کو مارے اور توڑے اور جو سب کچھ کر دیں، تو ذرا یہ سوچو، یہ جو ناگوار بات پیش آئی ہے کسی کی طرف سے، یہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی مشیت سے آئی، قضاء و قدر و تقدیر میں تھی
تھی نا، تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنی تقدیر کے اوپر ناراض ہو کے بلبلا رہے اور کچھ سے کچھ اس کو جواب میں جو ہے برا بھلا کہنا چاہتے ہو اور بدلہ لینا چاہتے ہو، یوں سوچو اللہ کی طرف سے یہ واقعہ، یہ جملے، یہ پڑوسی کی طرف سے، یہ بیوی کی طرف سے، یہ شوہر کی طرف سے، یہ میکے اور سسرال اور فلاں ساس اور بہو کی طرف سے جو پیش آئے، دراصل پس پردہ جو ہے وہ تو اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں ڈالا اور میری تقدیر میں لکھا کہ اس قسم کی باتیں پیش آئیں گی، اور اللہ کا فیصلہ ہے جو کیا ہے، جو میرے فیصلے پر، میری قضا پر راضی ہو، اسے رضا بالقضا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اللہ کی رضا و فیصلے پہ راضی رہتا ہے اسے عمل قلیل پر اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں، عمل قلیل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہے میرے بھائیو، غصے پر عمل کر کے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ جو غصے پر عمل کرنے کے بعد پچھتایا نہ ہو۔ تو اس میں 3 باتیں تھی حدیث شریف میں، جب اسے کچھ دیا جائے تو شکر ادا کرے، اور جب وہ قدرت پر پائے کہ جی کسی مجرم پر تو معاف کر دے۔ جیسے آج ایک بہت بڑی جماعت ہماری دنیا میں جی جنہوں نے فتح پائی ہے انہوں نے سب کو معاف کیا ہے۔ وَإِذَا غَضِبَ فَتَرَ، اور اسی طرح ایک خاص ادا ان کی یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو سکون میں ہو جاتے ہیں۔ یہ وقار اور حلم ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتے اور کسی کو بدلہ لے کر تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ بہرحال بہت سارے فضائل ہیں، بہت غصے کے اوپر یعنی کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے، ہمارے حضرت حاجی شکیل صاحب حفظہ اللہ بمبئی والے، بہت پیارا رسالہ ہے، بہت ہی پیارا، چھوٹا سا ہے مگر بڑا پیارا۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، بھائی غصے کی حالت میں مغلوب العقل ہے نا آدمی سامنے والا، تو گویا کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے آدھا پاگل۔ تو اگر تم بھی ویسا ہی سلوک کرنے جا رہے ہو جی، تو تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جب یہ مغلوب العقل ٹھہرا تو اس کو اس حالت میں یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے درگزر کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اس کی عقل ٹھکانے ہے ہی نہیں۔ جی تم بھی اس سے اگر لگ رہے ہو تو لوگ کہیں گے دیکھو تو مغلوب العقل کے پیچھے لگ رہا ہے، جیسے کوئی نشے میں ہو اور کچھ کر رہا ہو اور آپ اسے منہ مارنے لگے تو سب کہیں گے ارے نہ سمجھ آدمی ہے، اس نشے والے کے ساتھ چپٹا پڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہمیشہ یہ تصور و خیال کر لینا چاہیے۔ بس 2-3 منٹ میں ضروری اہم باتیں بتا کے فارغ ہو جاتا ہوں۔ جب کبھی غصہ آئے تو ہمیشہ یہ سوچ لو کہ مجھ سے اللہ عز و جل کے حقوق میں کس قدر کمیاں ہوتی ہے اور خامیاں ہوتی ہے۔ اگر اللہ عز و جل کو اس طرح سے غصہ آئے تو میں تو ایک دن بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اسی طرح دوسری بات یہ سوچنی چاہیے، جب یہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے سے ہے اور میری تقدیر میں ہے تو مجھے ناراض ہونے سے کیا فائدہ۔ اور اسی طرح یہ سوچنا چاہیے، پیتے رہو غصہ، پیتے رہو بھائی، 20-30-40 سال کی بات ہے، پی لو جو کچھ کہہ رہا ہے، جملوں کو سن لو، سہ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا، بتا دیا، کیا فرما لیا کہ اللہ اپنے عذاب کو ہٹائیں گے اگر مرنے کے بعد مجھے یہ مجدہ اور یہ خوشخبری مل گئی اور یہ پروانہ مجھے مل گیا سننے کو، تم سے سارے عذابات ہٹا دیے گئے۔ کیوں؟ تم نے لوگوں کی تلخ اور کڑوے جملے اور ایذائیں بہت صحیح ہے، بہت برداشت کیا ہے، غصہ بہت پیا ہے۔ یہ تو روایتوں میں صراحت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ۔ ظاہر صحابہ کرام میں طلب تھی میرے پیارو، طلب تھی، ما یقربنی الی الجنہ وما یباعدنی من النار، پوچھتے رہتے تھے جنت سے قریب کرنے والی چیز اور جہنم سے دور کرنے والی۔ تو اسی طرح یہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، جیسے مثلا ہمارے متعلقین میں کوئی ہم کو لکھے حضرت کا ایسا کوئی خاص نسخہ بتاؤ کہ میں جنت پالوں، تو لے لو نسخہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ لا تغضب ولک الجنہ۔ ہائے ہائے ہائے، لا تغضب ولک الجنہ، غصے مت ہونا، بس اگر یہ ادا آ گئی اندر میں تو ولک الجنہ، جنت مل جائے گی۔ اور ایسے جیسے میں نے کہا صحابہ پوچھتے رہتے تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سوال کیا، ما یباعدنی من غضب اللہ عز وجل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے غصے سے تو ظاہر ہے ہر مومن کو ڈر لگتا ہے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ جی جہنم اللہ کے غصے کی جگہ ہے، عذاب اللہ کے غصے کی وجہ سے ہوتا ہے،
تو اے اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ کے غضب و غصے سے بچا سکتی ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصے مت ہونا۔ پیارو، میرے پیارو، اے غصے کا مریض، میرے بھائی، آئے گا غصہ، آ رہا ہے، خوب آئے، نو پرابلم، پی لو، یہ سب چیزیں سوچو، یہ سب وعدے سوچو، ان وعدوں میں گویا کہ ہمارے لیے شفا موجود ہے، ان وعدوں میں شفا۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سب باتیں میں نے کتاب میں لکھی ہے، اکثر ان میں سے فرماتے تھے کہ جب میں سفر میں جاتا ہوں تو راحت و آرام کو اور غصے کو وہاں چھوڑ جاتا ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ غصے کو کہیں سے مل جائے تو پکڑ کے زمین میں دفن کر دوں۔ اور ایک موقع پہ اتنی قیمتی بات فرمائی جب مولانا عبدالرحیم صاحب حضرت کے داماد رحمہ اللہ ہو گئے، وہ بھی ساؤتھ افریقہ میں مدفون ہیں، جب یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ حضرت یہ فہرست ہے آپ کے خلفاء کی، اس کو سب تفصیل سے ہم لکھ کے اور شائع کر دیں، تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لکھ لو اور کہہ دینا جو جسے غصہ آتا ہے وہ میرا خلیفہ نہیں ہے، وہی خلیفہ ہے جو غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ میرے پیارو یہ سب باتیں سوچو، اگر غصہ آ رہا ہے اور کھڑے ہو تو روایت میں کیا آیا، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، جا کے جگہ بدل دو، یہ سب تدبیریں ہیں۔ ہاں، جب ان پر عمل کریں گے جبھی تو، اگر کوئی عمل ہی نہ کرنا چاہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، حالت کی تبدیلی لے آؤ، وضو کر لو، یہ سب چیزوں کو سوچ لو، بس انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو، ہم سب کو غصے پر عمل کرنے سے، اس کے تقاضوں پر، ناجائز جگہوں میں، مواقع میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔